رمضان تک پہنچا دے۔ اس مہینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے۔ اس مہینے میں خاص برکت ہوتی ہے، اس لیے بزرگ بھائیوں ہمیں اس مہینے کے اندر بڑا عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر بڑی عبادت کا اہتمام ثابت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، چونکہ اس مہینے کے اندر یہ رات شب برات آ رہی ہے، حضور نے پوچھا تم جانتے ہو اس رات کے اندر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شب برات وہ رات ہے جس میں جو بچے آئندہ سال پیدا ہونے والے ہیں، اس رات کے اندر سب کی فہرست تیار ہو جاتی ہے، جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، اور جو دنیا سے جانے والے ہیں اگلے سال کے اندر پوری فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ اس رات کے اندر ہمارے اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے سامنے اس رات کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ اسی رات کے اندر اللہ کی طرف سے رزق اترتا ہے۔ غرض یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد فوراً تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ منادی ہوتی رہتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت طلب کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص جو مجھ سے اس بیماری کے دور ہونے کی دعا کرے، میں اس کی بیماری کو دعا کروں۔ غرض پوری رات کے اندر یہ منادی ہوتی رہتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس رات میں جاگتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، تابعین نے بڑا اہتمام کیا ہے، تابعین نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ بزرگان دین اس رات میں جاگتے ہیں اور اللہ کی دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ رات وہ ہے، اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ وہاں سے تشریف لے آتے ہیں اور جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوتی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم یہ سمجھتی ہو میں ظالم ہوں، یعنی میں تمہیں چھوڑ کر کے کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا ہوں گا، تم یہ سمجھتی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ میرے دل میں یہی خیال آیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا قبیلے بنو کلب، عرب کے اندر قبیلہ تھا بنو کلب، ان کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ میں اس لیے قبرستان میں آیا تھا ان کو ایثار ثواب کرنے کے لیے۔ بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس رات کے اندر خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس رات کے اندر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اس رات کے اندر دعائیں مانگنا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتا چلوں نوافل جس طریقے سے عام دنوں کے اندر پڑھے جاتے ہیں اس رات کے اندر بھی اسی طریقے سے نوافل پڑھے جائیں گے، اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے نوافل پڑھنے کا،
اس لیے بزرگوں بھائیوں ہمیں اس میں نوافل کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ میں خاص بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور کرنا چاہیے، کیونکہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ کا۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے صاف کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر صحابہ تابعین بزرگان دین نے تنہا عبادت کی ہے۔ اس رات میں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ رات میلے کی رات نہیں ہے، یہ رات تو تنہا عبادت کرنے کی رات ہے۔ اصل تو بزرگوں بھائیوں نوافل گھر کے اندر پڑھنے چاہیے، لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا چاہیے، اور سنتیں اصل تو گھر میں پڑھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سنت اور نوافل پڑھا کرتے تھے، لیکن آج کل جب دیکھا، علماء نے فقہاء نے دیکھا، لوگ مسجد سے چلے آتے ہیں اور سنت مسجد میں نہیں پڑھتے، تو گھر جانے کے بعد وہ سنت نوافل سے غفلت برتتے ہیں۔ اس لیے اب فتویٰ دیا جاتا ہے کہ فرض کے بعد جو سنت اور نوافل ہیں ان کو تو مسجد ہی میں پڑھنا چاہیے، ورنہ عام طور پر یہ چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شب برات کے اندر جو نوافل ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر تنہا عبادت کریں، اپنے بچوں کو، اپنی اور گھر کی عورتوں کو وہیں رہ کر کے وہی عبادت کریں، مجمع اکٹھا نہ کریں، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع اکٹھا کرنا ثابت نہیں ہے، صحابہ سے مجمع اکٹھا کرنا ثابت نہیں ہے، تابعین تابعین سے مجمع اکٹھا کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ کہو گے کہ نئی بات کہہ رہا ہے، نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ صحیح بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بزرگوں بھائیوں عبادت خوب کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اللہ سے مانگیں، خوب اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، جو پریشانی ہے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھیں، لیکن مجمع نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو رات ہے شب برات، یہ رات حلوے کی رات نہیں ہے، اس لیے کہ کسی حدیث سے اس رات میں حلوہ پکانا ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں حلوہ پکانا، اس رات کے اندر کسی تابعی سے ثابت نہیں حلوہ پکانا۔ یہ ایک شیطانی بات ہے، شیطان نے چاہا کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جتنے بنو کلب کے اندر بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان کے برابر انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس نے سوچا میں تو لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ اس میں بنانا چاہا اور لوگوں کو حلوے کے اندر مشغول کر دیا، تاکہ لوگ حلوے کے اندر مشغول ہو کر کے عبادت سے غفلت کرتے ہیں۔ اس لیے اس رات کے اندر ہر چیز حلوہ نہ بنائیں، اس لیے کہ حدیث میں مسئلہ یہ ہے جو کام دین نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو دین کے اندر نئی بات گھڑے گا وہ مردود ہے۔ اس لیے بزرگوں بھائیوں حلوہ کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، خوب حلوہ کھائیں، خوب پکائیں، خوب لوگوں کی دعوت کریں، لیکن حلوے کو اس رات کے ساتھ مخصوص کرنا یہ بدعت کہلائے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، کیا پٹاخے، ہمارے بچے ہمارے جوان اس رات کے اندر پٹاخے بجاتے ہیں۔ بزرگوں بھائیوں اس میں تو اس کے کئی نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ پٹاخے ہمارے درمیان
یہ آئے ہیں دیوالی سے، تو دیوالی کے اندر پٹاخے بجائے جاتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے ان سے یہ رسم لے لی، بالکل ہرگز جائز نہیں ہے، ایک تو گناہ ہے، اور قرآن کریم میں ہے یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک جگہ میرٹھ میں جانا ہوا، مسلمان اتنے پٹاخے بجا پھوڑ رہے تھے، وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہرگز جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پیسے دیے، یہ گناہ کے اندر ان کی مدد ہوئی، اور قرآن کریم میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پر مدد مت کرو، نیکی پر مدد کرو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پیسے دیں گے اور پٹاخے لائیں گے، بزرگوں یہ گناہ پر مدد کرنا ہوا، گویا کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوئے۔ پیسے کو ضائع کرنا تو عقل مندی کی بات نہیں ہے، پیسے بہت مشکل سے کمتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ مشکل سے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بڑی لجاجت کے ساتھ اپنے دل کی قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہرگز بچوں کو اس نام سے پیسے نہ دیں، ان کو اس سے بچائے، ورنہ ہم بھی گناہ میں شریک ہوں گے۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مقرر بہت ہیں، بزرگوں بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، جیسے کہ میں نے سنایا تھا، لیکن عمر بھر میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، بس ایک مرتبہ۔ اگر اس نیت سے قبرستان جائیں گے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور ایثار ثواب کیا، اس نیت سے جائیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر لازم ہوتا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبرستان جایا کرتے، لازم نہیں ہے، جانا چاہیے، گئے ثواب ملے گا، نہ گئے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں عبادت کرو، اس رات کے اندر شب برات کے اندر عبادت کرو، اور صبح کو روزہ رکھو۔ یہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیث شریف سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ دوسری بات، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی تاریخ ایام 20 کہلاتی ہے، ہر مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم اس نیت سے روزہ رکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور 13، 14، 15 اس میں روزہ رکھتے تھے، تو یقینی طور پر ہمیں ثواب ملے گا، لہذا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں رات دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس میں اتنی عبادت کریں، ہمارے گناہ بالکل صاف ہو جائیں۔ آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں رحمت کی، اللہ کی رحمت کھل جائے گی، اللہ کی مغفرت اس میں عام ہوتی ہے، اس لیے اس رات میں ہم کثرت سے عبادت کریں گے۔ انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے کو کثرت سے وصول کریں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں ہم بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ ماشاءاللہ حضرت والا سب کو اپنے بہترین خطاب